تو ایک طرف حکومت یہ اقدامات کر رہی ہے، دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آج ہر حال میں ڈی چوک پہنچنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان ثوابی سے جلوس کی قیادت کریں گے۔ عمران خان پشاور سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ثوابی پہنچیں گے۔ عمران خان نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اسمبلی تحلیل کریں اور الیکشن کرائیں۔ عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے ویڈیو پیغام میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پر امریکہ کے غلاموں اور کرپٹ لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ جی ہاں، ان کا مزید کہنا ہے کہ موقع ملا ہے ہم غلام رہیں یا آزاد ہو جائیں، عوام جہاد سمجھ کر باہر نکلیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ آزادی کی جد و جہد کرنا جہاد ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے غلامی سے بہتر موت ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں امریکہ کے غلام، اور وہ اس لیے مسلط کیے گئے کیونکہ یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں اس ملک کے، باہر کے یہ جو سامراج ہے اس طرح کے لوگ چاہتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے ہم ان چوروں سے بھی آزاد ہو جائیں گے، اور یہ جو پتلے ہیں باہر سے بٹھائے ہوئے ہمارے اوپر، ان سے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ اوپر یہ جو کرپٹ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اس نے قوم کو غلام بنایا، یہ ہیں غلام، پیسے کے غلام ہیں۔ یہ آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، آپ کو کہیں گے کہ جی یہ کنٹینر کھڑے ہیں، کسی کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی، آپ نے سب نے نکلنا ہے۔ میں سارے پاکستان کے شہروں کے اندر میں اپنے شہریوں کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں، ایسا موقع آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے جو ملک کے حالات کر دیے ہیں 6 ہفتے کے اندر ہی، جس طرح کی مہنگائی، جس طرح کا روپیہ گرا، جس طرح کی معیشت کی تباہی کی ہے، یہ مزید اور تباہی کریں گے۔ ان کا مطلب ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے، اپنے کرپشن کیس ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ اس ملک کی الیکشن کے قوانین چینج کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ اپنے لوگ بٹھانے کے لیے آئے ہیں تاکہ یہ پھر سے آپ کے اوپر مسلط ہو جائے۔ میں انشاءاللہ کے پی سے نکلوں گا، کشمیر روڈ سے ہوتے ہوئے ڈی چوک پہ۔ آپ نے سب نے جس طرح بھی ہو جائے آپ نے نکلنا ہے۔ ہم جب تک یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں اناؤنس کریں گے، گورنمنٹ نہیں ڈیزالو کریں گے، تب تک یہ ہماری تحریک جاری رہے گی۔ جب عوام کا سیلاب آتا ہے کوئی نہیں روک سکتا۔ خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد اور پنڈی سے اور ان کے ارد گرد جو گاؤں ہیں، آپ نے سب نے نکلنا ہے۔ آپ کو اگر انہوں نے سڑکیں بند کی، آپ نے پیدل نکلنا ہے۔ اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے کارکن اسلحہ جمع کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کو کسی صورت اسلام آباد نہیں آنے دوں گا۔ ریڈ زون سمیت پورے اسلام آباد کی سیکیورٹی اہم ہے، ریڈ زون کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ انتظامیہ نے درخواست کی تو فوج کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ تو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے کارکن اسلحہ جمع کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی صورت اسلام آباد نہیں آنے دوں گا۔ ریڈ زون سمیت پورے اسلام آباد کی سیکیورٹی اہم ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ریڈ زون کی فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا، اور اگر انتظامیہ نے درخواست کی تو فوج کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان احتجاج کی آڑ میں خونی کھیل تماشا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اسلحہ اور آنسو گیس کے شیل جمع کر رکھے ہیں، ملک کو کسی بھی صورت سری لنکا نہیں بننے دیں گے۔ سابق وزیر اعظم کو اسلام آباد آنے دے، دیکھتے ہیں کتنا دم ہے۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین لانگ مارچ حکومت نہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں۔ ان کے پاس آنسو گیس کے شیلز بھی ہیں، انہوں نے اسلحہ بھی جمع کر رکھا ہے، ان کے پاس ڈنڈے بھی ہیں، اور ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس سے ان کی پوری کوشش ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر یہ اٹیک کریں۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ لانگ مارچ کے ذریعے ملک میں پھر سے ایک طرح سے آگ لگائی جائے، خون اور آگ کا کھیل کھیلا جائے، تاکہ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ملک میں حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ اور آج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شری لنکا بن جائے گا ملک۔ یہ ملک بالکل شری لنکا نہیں بنے گا۔ اس ملک کو شری لنکا بنانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو لانگ مارچ وہ کر رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف کر رہا ہے؟ یہ لانگ مارچ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہا ہے۔ تو مجھے تمہارا جو لٹکا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ تم پھنس گئے ہو، غلط فیصلہ کر بیٹھے ہو، آؤ۔ میں نے کل پرائم منسٹر سے بھی کہا ہے، اور میں نے انٹیریئر منسٹر سے بھی کہا ہے کہ عمران کو اریسٹ نہ کیا جائے، اس کو آنے دیں، اس کو بیٹھنے دیں آ کر،
ہم بھی ذرا دیکھیں کتنا دم ہے. جس کھائی میں پاکستان کو یہ پھینک کے چلا گیا اور پھر کہتا ہے کہ مریم نواز شریف میرا نام کیوں لیتی ہے. اب اس کے لیے میں آئنسٹائن کا نام تو نہیں لے سکتی نا, یا محمد شاہ رنگیلا کا نام تو نہیں لے سکتی نا. عمران خان جو اس تباہی کا ذمہ دار ہے اسی کا نام مجھے لینا پڑے گا.